بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شیراز مغل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، فتح مکہ پر گفتگو کل بھی میں نے کی، پرسوں بھی کی، اور آج انشاءاللہ فتح مکہ پر جو واقعات کچھ بقایا تھے وہ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کوشش کروں گا مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے کعبہ شریف کے قریب آگئے، جنت المعلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا لگا دیا۔ سب سے پہلے آپ نے حکم دیا کہ کعبے کی صفائی کی جائے۔ کعبے کے اندر سے جتنے بھی بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے یا چھڑی لے کے جو بتوں کے سروں پہ مارتے اور بت گرتے جاتے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ حکم دیا تھا جو کعبہ کے قریب یا مکہ کے مضافات میں آس پاس جتنے بھی مراکز ہیں ان کو گرایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بتوں کو ختم کر دیا۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا اس کے بعد بت خانے سارے ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے خطاب کیا۔ مسلمانوں سے خطاب کرنے کے بعد پھر مشرکین مکہ سے بھی آپ نے خطاب کیا۔ جو خطاب آپ نے مسلمانوں سے کیا میں آپ کو لفظ بلفظ بتا دیتا ہوں۔ یہ لفظ بلفظ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس میں غلطی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے خطاب کیا، ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے حضور علیہ السلام کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہائے اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبہ کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ دو اعزاز اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ پڑھی جس کا میں ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا مسلمانوں سے۔ پھر چونکہ اس وقت مشرکین مکہ بھی وہاں پر موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشرکین مکہ کی طرف مخاطب ہوئے۔ اب اس وقت مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ ان کے دل کانپ رہے تھے، ان کے جسم تھر تھر کانپ رہے تھے، انہیں خوف تھا چونکہ آج مسلمان بھاری اکثریت سے مکہ میں داخل ہوئے، آج مسلمان ہمیں بری طریقے سے قتل کریں گے۔ ان کو خوف تھا کہ آج مسلمان ہمارے گھروں کو اجاڑیں گے، انہیں خوف تھا کہ آج مسلمان ہمیں رسیوں سے باندھیں گے، انہیں خوف تھا کہ آج مسلمان ہماری جو دکانیں ہیں، ہمارے جو کاروبار ہیں ان کو ختم کریں گے۔ انہیں یہ خوف تھا، اس لیے ان کو خوف تھا کہ انہوں نے پہلے سے ہی مسلمانوں پر ظلم کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مخاطب ہوئے، مفہوماً آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے کاروبار کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی بھی غیر مسلم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جس نے بھی ظلم کیے۔ حالانکہ اس وقت ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کے جنہوں نے ناک کاٹا تھا، جنہوں نے کان کاٹے تھے، جنہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجہ نکال کے چبایا تھا، اس وقت ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ اس میں ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پہ رکھ کر ان کو جلایا تھا۔ اس وقت ان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت صہیب کو رسیوں سے باندھ کے گھسیٹا تھا۔ اس وقت ان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کیا تھا۔ اس وقت ان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آپ کی گردن میں چادر ڈال کے آپ کو کھینچا تھا۔ اس وقت اس میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیے تھے۔
اس وقت ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو اس وقت جن کے پیٹ میں حمل تھا تیر چلائے تھے، حمل بھی ساقط ہو گیا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو خطاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو معاف کر دیا، آج سب کے لیے امان ہے، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، آج کسی سے کوئی دکانداروں سے ہم دکانیں نہیں چھینیں گے۔ حالانکہ اس وقت مکہ میں جو انصاری صحابی تھے جو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، ان کے کاروبار پر جنہوں نے قبضے کیے تھے ان کو بھی معاف کر دیا، اور انصاری صحابیوں سے خطاب کیا کہ آپ اپنی دکانیں، اپنے کاروبار، اپنے جو گھر ہیں وہ آپ ان کو ہیبہ کر دیں۔ فتح مکہ پر یہ عالم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطاب کر رہے تھے، اس وقت مشرکین مکہ نے یہ دیکھا اور تڑپ کر کہنے لگے واقعی آپ رحمت للعالمین ہیں، واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس وقت مجبور ہو گئے مشرکین مکہ بے بس ہو کے یہ پھر آواز لگانے لگے۔ کئی مشرکین مکہ جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وقت وہ مسلمان ہو گئے، کچھ ان میں ایسے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور کچھ ان میں ایسے تھے جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کیے تھے مسلمانوں پر۔ ان پر یہ حکم رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے ان کا پھر قتل کیا جائے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور پھر اس میں سب کو امن کا درس دیا اور امن کی ترغیب دی۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، جب بھی کہیں بڑے لشکر جاتے ہیں کفار پر حملہ کرتے ہیں، یا پھر تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا بڑا لشکر گیا جس پر پے در پے 5-6 سال پہلے جو ظلم ہوا ہو اس کے بعد لشکر اتنی بڑی فورس لے کے جائے اور وہ معاف کر دے۔ کبھی تاریخ میں یہ اس طرح کے واقعات مجھے نہیں ملتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آگے ہمارے تک جو پیغام پہنچانے تھے وہ پہنچائے، اور جو صحابہ کو درس دینا تھا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دیا۔ تو آج فتح مکہ پر جو واقعات کچھ بقایا تھے میں نے آپ کے نظر کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو واقعات تھے ان کو سیکھنے اور ان پر جو ایمان کے جذبات جو ہمارے سامنے ابھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق